اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، 9th کلاس سے آج ہمارا اسلامیات کا 15واں لیکچر ہے، اور اس لیکچر کا جو ہدف ہے وہ سبق موضوعاتی مطالعہ کا سبق جو ہے زکوٰۃ، فرضیت، اہمیت اور مصارف سے ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا اس کا حصہ اول، اور وہ تھا زکوٰۃ کی فرضیت کے متعلق۔ زکوٰۃ کی فرضیت تو بڑی حد تک ہم پہ واضح ہو چکی ہے، اور ہم یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ زکوٰۃ دین اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح نماز ہم پہ فرض کی ہے، ان لوگوں پہ نماز ہی کی طرح زکوٰۃ کو فرض کیا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا، اور ان کی دولت، ان کا روپیہ پیسہ اور دیگر کاروباری اشیاء اگر نصاب کو پہنچتی ہیں تو ایک خاص شرح کے حساب سے زکوٰۃ کی ادائیگی ان پر فرض ہوتی ہے۔ آج کے سبق کا حصہ ہے زکوٰۃ کی اہمیت۔ سبق کو مصنفین نے بھی 3 حصوں پر تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ مال زکوٰۃ کی فرضیت، دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے زکوٰۃ کی اہمیت کے متعلق۔ تو زکوٰۃ کی اہمیت کے جو اہم نکات ہیں وہ حسب عادت ہم نے پہلے ہی وائٹ بورڈ پہ لکھے ہوئے ہیں، وہ آپ بہت ہی احسن انداز سے ان کو پڑھ سکتے ہیں، ریڈ کر سکتے ہیں، اور یہی جو چیزیں ہیں اس سبق کا حصہ ہے۔ زکوٰۃ، یہ تو بات سمجھ آئی کہ زکوٰۃ فرض ہے، ادا کرنی ہے، اور جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے ان لوگوں کے لیے زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بے شمار واقعات ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ اگر آپ لوگ کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بہت سے واقعات زکوٰۃ کی اہمیت کے متعلق آپ جان سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ یہ بھی نوٹ کیجئے کہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ زکوٰۃ کی اہمیت کے متعلق آج کے ہمارے سبق کا عنوان بھی زکوٰۃ کی اہمیت ہے، تو اس موضوعاتی مطالعہ کا دوسرا سوال مشق میں وہ بھی زکوٰۃ کی اہمیت پر ایک نوٹ لکھیے۔ یہ میں بورڈ پر بھی آپ کی یاد دہانی کے لیے نوٹ کیے دیتا ہوں تاکہ تیاری کرتے ہوئے، پڑھتے ہوئے ہمارے لیے آسانی رہے اور ہم اس کی بہتر انداز سے تیاری کر سکیں۔ زکوٰۃ کی اہمیت پر نوٹ لکھیں۔ تو جب آپ نے زکوٰۃ کی اہمیت پر نوٹ لکھنا ہے تو زکوٰۃ کی اہمیت پر نوٹ لکھتے ہوئے یہ تمام چیزیں آپ نے اس میں نوٹ کرنی ہیں، لکھنی ہیں، اور ان کو اپنے نوٹسز میں تیار رکھنا ہے کہ تاکہ آپ جب لکھنا شروع کریں تو یہ تمام حوالہ جات آپ کے ذہن میں ہوں۔ پہلا حوالہ انہوں نے یہ دیا ہے زکوٰۃ کی اہمیت کے متعلق۔ اس واقعہ سے بھی ظاہر ہوتی ہے، زکوٰۃ کی اہمیت اس واقعہ سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جب ایک مرتبہ ایک گروہ کہتے ہیں ایک جماعت، گروپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اسلام کی تعلیمات دریافت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال میں سب سے پہلے نماز اور پھر زکوٰۃ کا حکم دیا یا زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ ہم سمجھ رہے ہیں زکوٰۃ کی اہمیت پر نوٹ، اور اس کے ضمن میں یہ منکرین زکوٰۃ سے حضرت ابوبکر صدیق کا اعلان جہاد۔ آپ سے سوال ہو سکتا ہے کہ وہ کون سی ہستی ہے، وہ کون سے بادشاہ تھے، وہ کون سے مسلمان حکمران تھے۔ میں سوال نوٹ کر دیتا ہوں آپ کے لیے، آپ کی آسانی کے لیے۔ یہ سوال آپ کسی سے بھی کر سکتے ہیں، آپ نے تو سمجھ لیا ہے نا، اب آپ کسی سے بھی یہ سوال کر سکتے ہیں کہ وہ کون سے مسلمان بادشاہ تھے، وہ کون سے مسلم
حکمران تھے جنہوں نے منکرین زکوٰۃ سے اعلان جہاد کیا۔ امید ہے آپ یہ بات سمجھ چکے ہوں گے کہ وہ کون سے مسلم حکمران تھے کہ جنہوں نے زکوٰۃ کے منکرین کے ساتھ اعلان جہاد کیا تھا۔ وہ تھے زکوٰۃ کے منکرین کے ساتھ اعلان جہاد کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جب بعض لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان لوگوں کے خلاف اعلان جہاد کیا، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے خلاف۔ ہاں، یہاں تک ہے حضرت ابو بکر صدیق نے کن لوگوں کے خلاف اعلان جہاد کیا؟ جی، آپ کا جواب درست ہے، آپ نے صحیح سوچا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے ساتھ اعلان جہاد کیا تھا۔ تفصیل طلب واقعہ ہے، تھوڑا سا میں آپ کو آپ کی جستجو کے لیے اور دلچسپی کے لیے آپ کو سنائے دیتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حکومت ان کو ملی تو سب سے پہلے جو کام ان کو درپیش ہوئے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کے کچھ قبائل تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کے ساتھ فقط اس لیے جہاد کا اعلان کیا تھا کہ وہ زکوٰۃ کے انکاری ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تک وہ لوگ ایک رسی بھی وہ جو زکوٰۃ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیا کرتے تھے وہ بھی اگر وہ جمع نہیں کروائیں گے تو اس وقت تک میں ان لوگوں کے ساتھ اعلان جہاد کرتا ہوں۔ تو منکرین زکوٰۃ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق نے اعلان جہاد کیا اور ان سے زکوٰۃ جو ہے وہ وصول کی۔ اسی ضمن میں زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے؟ جو زکوٰۃ نہیں دے گا اسے کیا سزا ملے گی؟ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے خلاف قرآن نے سخت وعید سنائی ہے، جس کا اندازہ قرآن مجید کی ان آیات سے لگایا جا سکتا ہے۔ سورہ التوبہ ہے، اس کی آیات 35، 34 اور 35، 34 اور 35، یہ دو آیات جو ہیں ان کا حوالہ انہوں نے یہاں پہ نقل کیا ہے۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ جو لوگ سونا چاندی سینت کر جمع کر کے خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ اس قیامت کے دن اس سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کے چہرے، ان کے پہلو اور ان کی پشتیں داغی جائے گی، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم اپنے لیے جمع کر کے لائے ہو، اس کا مزہ چکھو جو تم جمع کرتے رہے تھے۔ زکوٰۃ دینے والوں کے لیے سزا بھی ہم نے پڑھ لی، زکوٰۃ دینے کے والے لوگوں کے خلاف اعلان جہاد بھی ہم نے پڑھ لیا، وہ حضرت ابو بکر صدیق نے اعلان جہاد کیا تھا، اور زکوٰۃ کی اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی ہم نے پڑھ لی۔ اب چوتھی بات جو ہے زکوٰۃ کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے جو چوتھی بات سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اتنا اہمیت والا عمل جو ہے کہ جس عمل کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نئے مسلمان ہونے والے کو نماز کے بعد زکوٰۃ کی تعلیم دی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان جہاد کیا جو زکوٰۃ کا انکار کرنے والے تھے ان کے خلاف، اور پھر اس کی زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے اتنی سخت اللہ نے سزا بیان فرمائی۔ چوتھے نمبر پہ زکوٰۃ اتنی اہمیت والا عمل، پھر اس کے ہمارے معاشرے پر اثرات کیا ہے؟ ہمارے معاشرے پر اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں؟ زکوٰۃ سماجی فلاح و بہبود کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہاں پہ ایک مختصر سا سوال، یا آپ اسے وہ کثیر الانتخابی سوالات کا حصہ سمجھ لیجئے کہ وہ کون سا ذریعہ ہے، کس عمل کو سماجی بہبود کا،
فلاح و بہبود کا بہترین ذریعہ قرار دیا گیا ہے، وہ کون سا عمل ہے کہ جسے سماجی فلاح و بہبود کا بہترین ذریعہ قرار دیا گیا ہے، اور وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ سماجی فلاح و بہبود کا بہترین ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے معاشرے کے محروم اور مفلس لوگوں کی کفالت ہو جاتی ہے۔ یہ ہے زکوٰۃ کے معاشرتی اثرات۔ یہ سوال اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ کے معاشرتی اثرات بیان کیجئے۔ زکوٰۃ کے معاشرے پر، یہ سوال پہلے لکھا ہوا میں نے کہ زکوٰۃ کے معاشرے پر اثرات کیا ہیں، تو زکوٰۃ کے ذریعے معاشرے کے محروم اور مفلس لوگوں کی کفالت ہو جاتی ہے۔ اس طرح معاشرے میں نفرت اور انتقام کی بجائے ہمدردی و احترام اور باہمی محبت کے جذبات کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ زکوٰۃ دینے والے کے دل سے مال کی محبت مٹ جاتی ہے۔ وہ کون سا عمل ہے جو کرنے سے دل سے مال کی محبت ختم ہو جاتی ہے؟ وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے مال کی محبت ختم ہوتی ہے؟ وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کی وجہ سے مال کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے آگے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا جذبہ غالب آ جاتا ہے، غریبوں سے ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے، اور دولت کی گردش میں آنے سے معاشرے کے افراد کی مالی حالت بہتر ہو جاتی ہے۔ یہ تمام چیزیں زکوٰۃ کے معاشرے پر اثرات کا حصہ ہے۔ کہ زکوٰۃ کے معاشرے پر اثرات ایک جامع سوال ہے، تفصیلی سوال ہے، تو اس کا جواب بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ کے کہاں کہاں پہ اثرات ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ کے ذریعے معاشرے کے محروم اور مفلس لوگوں کی کفالت ہو جاتی ہے۔ اس طرح معاشرے میں نفرت اور انتقام کی بجائے ہمدردی و احترام اور باہمی محبت کے جذبات کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ زکوٰۃ دینے والے کے دل سے مال کی محبت مٹ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا جذبہ غالب آ جاتا ہے۔ غریبوں سے ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے اور دولت کی گردش میں آنے سے معاشرے کے افراد کی مالی حالت بہتر ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو پچھلے لیکچرز کی طرح سمجھ آیا ہوگا، آپ کو فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ مزید لیکچرز کے لیے اور مزید اپنی تعلیم کو بہتر کرنے کے لیے اپنے ادارے، اپنے اسکول کے ساتھ وابستہ رہیے اور اپنی تعلیم پہ توجہ دیجیے۔ نیک تمناؤں اور نیک خواہشات کے ساتھ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔